نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے احکام بیان کرنا مقصود ہے۔ 2-4 دن کے بعد مسلمانوں کا بڑا تہوار عید الفطر آتا ہے۔ عید الفطر کے دن کا خاص عمل وہ صدقۃ الفطر ہے۔ اس سے متعلق 2-4 باتیں آپ کے سامنے نمبر وار ترتیب سے عرض کرنی ہے۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر کی حیثیت کیا ہے۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 3، صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے۔ نمبر 4، صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے۔ نمبر 5، صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ اور نمبر 6، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ یہ کل 6 چیزیں ہو گئیں جو نمبر وار ترتیب کے ساتھ مختصر الفاظ میں اور مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ پہلی چیز، صدقۃ الفطر کی حیثیت کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کی حیثیت وجوب کی ہے، یعنی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ وجوب میں اور فرض میں عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، لیکن جس طرح سے زکوٰۃ پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے صدقۃ الفطر پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فرق ہوتا ہے اعتقاد کے اندر اور فرق ہوتا ہے اصطلاح کے اندر۔ عملی طور پر جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے۔ اس کا مقصد خود حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ 2 مقصد بیان فرمایا۔ نمبر 1، طہرۃ للصائم، اور نمبر 2، طعمۃ للمساکین۔ پہلا مقصد ہے طہرۃ للصائم، روزے دار کا رمضان المبارک کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں جو بتقاضۂ بشریت اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے جو صغیرہ کبیرہ گناہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار سے ہو جاتے ہیں، صدقۃ الفطر کی ادائیگی ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی ان گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور دوسری چیز کہ رمضان المبارک کے مہینے کی عبادات میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، روزے کے اندر، تراویح کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر اور اس طرح کے اعتکاف کے اندر، شب قدر کی تلاش میں جتنے بھی معمولات اور عبادات رمضان المبارک کے مہینے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ادائیگی میں ہر شخص سے کہیں نہ کہیں اونچ نیچ، کمی بیشی یا کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ تو ان کمیوں کی تلافی کرنے کے لیے اور ان عبادات کو مکمل کرنے کے لیے صدقۃ الفطر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مقصد۔ اور دوسرا مقصد ہے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، یتیموں اور فقیروں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا۔ عید کا دن جو ہے وہ خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، لیکن یہ خوشی کا دن صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، صرف صاحب حیثیت، صاحب نصاب اور صاحب استطاعت لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ عید اور خوشی کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن وہ لوگ جو بے بس ہیں، جو عاجز ہیں، جو کمزور ہیں، جن کی مالی حیثیت مضبوط نہیں ہے، وہ عید کی خوشیوں میں شریک کیسے ہوں گے؟ ان کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر کی رقم اور صدقۃ الفطر کی عبادت رکھی گئی ہے کہ آدمی عید کے دن یا عید سے 2-4 دن پہلے جب اس رقم کو ادا کر دے گا اور وہ رقم صاحب حق تک، صاحب حیثیت تک پہنچ جائے گی، تو وہ اس رقم کے ذریعے سے عید کی خوشیوں کو خرید سکے گا اور عید کی خوشیوں میں امیروں کی طرح اس کے بچے اور اس کے گھر والے شریک ہو پائیں گے۔ نمبر 3، صدقۃ الفطر کا نصاب کیا ہے، اور اسی کے ساتھ نمبر 4، صدقۃ الفطر کا مصرف کیا ہے، یعنی صدقۃ الفطر واجب کس پہ ہوگا اور صدقۃ الفطر ادا کس کو کیا جائے گا، کس کو دیا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر کے احکام اور زکوٰۃ کے احکام تقریباً یکساں ہیں۔ جو احکام زکوٰۃ کے ہیں وہی احکام صدقۃ الفطر کے ہیں، یعنی جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اسی بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو،
52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کیش پیسے ہوں یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر سامان تجارت ہو، ایسے آدمی پر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور ایسے آدمی پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، وہی سارے کے سارے صدقۃ الفطر کے مصارف ہیں، انہی لوگوں کو صدقۃ الفطر بھی دیا جائے گا۔ اور نمبر 5، صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے، یعنی صدقۃ الفطر کتنا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں 2-3 فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، صدقۃ الفطر میں مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ میں مال کا نامی ہونا، بڑھنے والا ہونا شرط ہے، اور صدقۃ الفطر میں مال نامی، مال غیر نامی بڑھنے والا ہو یا بڑھنے والا نہ ہو، دونوں پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور تیسرا فرق جو ادائیگی کے اعتبار سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فیصد کے اعتبار سے واجب ہوتی ہے، مال پر واجب ہوتی ہے، پرسنٹیج کے حساب سے واجب ہوتی ہے، اور صدقۃ الفطر مال پر نہیں بلکہ ذات پر واجب ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کے وجوب کا سبب ہے رأس، ذات، انسان کا سر، انسان کا وجود اور انسان کی ذات، یہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ لہذا صدقۃ الفطر فکس ہے اور زکوٰۃ فکس نہیں، کیونکہ زکوٰۃ پرسنٹیج کے حساب سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ مال پر واجب ہوتی ہے، اور صدقۃ الفطر چونکہ ذات پر واجب ہوتا ہے اس لیے اس کی رقم فکس ہے، اس کی رقم میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں ایک آدمی کی 10,000 نکلتی ہے، دوسرے آدمی کی 12,000 نکلتی ہے، تیسرے آدمی کی 15,000 نکلتی ہے، یہ کمی بیشی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ صدقۃ الفطر میں جو 1 لاکھ کا مالک ہے وہ بھی اتنی ہی رقم نکالے گا، اور جو 1 کروڑ کا مالک ہے وہ بھی اتنی ہی رقم نکالے گا۔ تو صدقۃ الفطر کی رقم اور صدقۃ الفطر کی مقدار متعین ہے، طے شدہ ہے اور فکس ہے۔ اب وہ کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 چیزوں سے فطرہ ادا کرتے تھے۔ ان کے اندر 3 چیزیں بکثرت حدیث میں پائی جاتی۔ ایک لفظ بر جس کے معنی آتے ہیں گیہوں، گندم، ایک لفظ تمر جس کے معنی آتے ہیں کھجور، اور ایک ہے لفظ زبیب جس کے معنی آتے ہیں کشمش۔ یہ 3 چیزوں سے اکثر و بیشتر حضور اور صحابہ کرام فطرہ ادا کرتے تھے، گیہوں سے، کھجور سے اور کشمش سے۔ اس کے علاوہ جو سے اور پنیر سے، اس طرح کی بھی چیزیں ہیں لیکن وہ خال ہے۔ اب یہ 3 چیزوں کی قید کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت دیکھیں کہ امت کے اندر امیروں کی، صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت اور مالدار لوگوں کی 3 قسمیں۔ ایک وہ جو ہائی کلاس مالدار ہیں، ایک وہ جو سیکنڈ کلاس کے مالدار ہیں، اور ایک وہ جو تھرڈ کلاس کے مالدار ہیں۔ ایک وہ جو اعلیٰ درجے کے مالدار، ایک وہ جو متوسط اور درمیانی قسم کے مالدار، اور ایک وہ جو تیسرے نمبر کے یعنی ادنا درجے کے مالدار۔ مالدار تینوں ہیں، صدقۃ الفطر تینوں پر واجب ہے، لیکن تینوں کی امیری میں، تینوں کی دولت میں اور تینوں کے صاحب نصاب ہونے میں فرق ہے۔ ایک آدمی 1 کروڑ لے کے مالدار بنا، ایک آدمی 50 لاکھ لے کے مالدار بنا، اور ایک آدمی 1 لاکھ لے کے مالدار بنا۔ تو ایک ہائی لیول پہ، ایک سیکنڈ کلاس پہ اور ایک تھرڈ کلاس پہ۔ تو جو آدمی اعلیٰ درجے کا مالدار ہے وہ آدمی صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں کشمش کا انتخاب کرے۔ جو آدمی متوسط اور درمیانی قسم کا مالدار ہے وہ آدمی صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں کھجور کا انتخاب کرے، اور جو آدمی تیسرے نمبر کا ادنا درجے کا مالدار ہے وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی میں گندم اور گیہوں کا انتخاب کرے۔ گیہوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فطرہ ادا کرتے تھے ½ سا، کھجور سے اور کشمش سے فطرہ ادا کرتے تھے 1 سا، اور 1 سا بنتا ہے 3.5 کلو کا، اور ½ سا بنتا ہے 2.25 کلو کا۔ لہذا جو شخص گیہوں سے فطرہ ادا کرنا چاہے وہ 2.25 کلو گیہوں ادا کرے گا، اور جو شخص کھجور سے اور کشمش سے فطرہ ادا کرنا چاہے وہ 3.5 کلو ادا کرے گا۔ یہ تو ہے ان کی نفسی چیز، ایک ہے ان کی قیمت۔ اگر گیہوں سے فطرہ ادا کرتا ہے تو موجودہ دور میں 55 سے 60 روپے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت بنتی ہے۔ تو 60 روپے لے کے چلے کہ ایک آدمی کا فطرہ موجودہ دور میں گیہوں کے حساب سے 60 روپے بنتا ہے۔ کھجور سے اگر نکالتا ہے تو 500 سے 550 کے بیچ میں اس کی قیمت بنتی ہے، اور اوپر کشمش سے اگر فطرہ نکالتا ہے تو 1050 یا 1100 روپے ایک آدمی کا فطرہ بنتا ہے۔
اب جو آدمی اعلیٰ درجے کا مالدار ہے وہ اپنا فطرہ 1000 روپے کے حساب سے ادا کرے گا، جو آدمی درمیانی قسم کا مالدار ہے وہ 500 سے 550 روپے کے حساب سے فطر ادا کرے گا، اور جو آدمی نیچے کے درجے کا مالدار ہے جو بس صاحب نصاب ہی کے آس پاس ہے تو وہ آدمی 60 روپے کے حساب سے اپنا فطر ادا کرے گا۔ تو یہ ہے فطرے کی مقدار، فطرے کی رقم کے فطرہ کتنا ادا کر۔ پچھلے چند سالوں سے ہمارے یہاں ایک عام چلن اور عام رواج بن چکا ہے، ہر آدمی گیہوں سے، ہر آدمی گندم سے فطرہ ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو اس کی رقم مختصر ہے، کم رقم کے اندر، کم پیسوں کے اندر فطرہ ادا ہو جاتا ہے، اور دوسرا لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ گیہوں کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن سے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے۔ ابھی 2-4 سالوں سے لوگوں کے اندر یہ چیز چلی ہے اور لوگوں میں اس چیز کا علم آیا ہے کہ بھائی گیہوں کے علاوہ بھی فطرے کی چیزیں ہیں جن سے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ شریعت کا ایک مزاج ہے مالی عبادات کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ فقراء کا، مستحقین کا فائدہ ہونا چاہیے، اور وہ فائدہ جبھی ہوگا جب امراء اور صاحب حیثیت لوگ زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کریں گے۔ اب اگر 60 روپے کے حساب سے آدمی فطرہ ادا کرتا ہے اور 4 لوگ بنتے ہیں گھر کے اندر، میاں بیوی اور 2 بچے، تو 60 روپے کے حساب سے 240 یعنی 250 روپے راؤنڈ فگر اس کا فطرہ بنتا ہے، اور یہی آدمی جب کشمش سے فطرہ ادا کرے گا تو 1000 روپے کے حساب سے 4000 سے 4500 کے بیچ میں اس کا فطرہ بنے۔ کہاں 250 روپے اور کہاں 4500 روپے، ایک ہی گھر کا فطرہ ہے، ایک طرف گیہوں سے 250 روپے اور دوسری طرف کشمش سے 4000 روپے۔ اب اگر یہ 250 روپے کسی گھر میں دیتا ہے اس نیت سے کہ یہ آدمی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے، تو وہ 250 روپے میں کیسے عید کی خوشیاں خریدے گا؟ وہ 250 روپے میں اپنے کپڑے بنائے گا، اپنے بچوں کے بنائے گا، اپنی بیوی کے بنائے گا، یا کھانے پینے کا سامان لائے گا، یا جوتے خریدے گا، یا کیا لیکن جب کشمش کا فطرہ اس کے گھر پہنچے گا اور 4000 4500 روپے کی بندھی ہوئی رقم اس کے گھر جائے گی، تو وہ آدمی اس رقم کے اندر آرام سے، آسانی سے اور سہولت سے عید کی خوشیاں خرید سکتا ہے۔ اس لیے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ گیہوں سے نہیں بلکہ کھجور سے اور اس سے اوپر چل کے کشمش سے اپنا فطرانہ ادا کیا کریں۔ اور چھٹی اور آخری چیز ہے کہ فطرے کی ادائیگی کا وقت کیا ہے۔ حدیث میں تو یہی کہا گیا ہے کہ آدمی عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے خطبے سے پہلے تک اپنا فطرہ ادا کر دے۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور خطبے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دے۔ تو اصل جو وقت ہے فطرے کا وہ عید کی نماز سے پہلے عید کی نماز کے بعد فطرہ ادا کرنا گویا ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ خاص عید کے دن فطرہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، عید سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، بلکہ رمضان المبارک کے آخر عشرے میں کسی بھی وقت فطرہ ادا کر سکتا ہے، فطرہ ادا ہو جائے گا۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں اور عید سے 4-5 دن پہلے اپنا آدمی اپنا فطرہ نکال دے، تاکہ جس شخص تک فطرے کی رقم گئی ہے اس میں فطرے کا مقصد اتم اور اکمل طریقے سے پورا ہو جائے اور وہ آدمی اس رقم کو عید سے پہلے استعمال کر لے۔